اور تم بن مونچھوں کے مونچھوں والے بن گئے ہو۔ اور پھر دادا جی اور ریان ایک دوسرے کو دیکھ کر ہنسنے لگے۔ زارا کو ٹاپس دے کر 20,000 لائی تھی کہ چند مہینے بعد رقم دے کر ٹاپس واپس لے لے گی۔ زارا تو اسے رقم ویسے ہی دینے کو تیار تھی، لیکن قرض پر قربانی کرنا اسے اچھا نہیں لگا۔ اب میں بکرا لے سکتی ہوں، مشن امپاسبل میں آ رہی ہوں۔ رات کے کھانے کی میز پر شاپنگ اور بکرا عید وہی موضوع تھے۔ اچانک بشیر ابرار بولے، آج میں چودھری دیدار بخت صاحب سے ملنے گیا تھا۔ انہوں نے مجھے اپنے گھر بلوا لیا اور میری خوب تواضع کی۔ میں نے کل رات انہیں اور ان کے پوتے کو گھر پر بلایا ہے، کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ دادوں نے چونک کر مناہل کو دیکھا تھا، مگر انہیں وہ ہی بے فکری اور لاابالی پن نظر آیا تھا جو اس کا خاصا تھا۔ مجھے آپ سے پرمیشن چاہیے۔ کس چیز کی؟ بکرا خریدنے کی۔ کیا؟ جی پاپا، میرے پاس سیونگ سے کچھ رقم نکلی ہے، اس سے میں ایک بکرا خرید کر قربانی کر سکتی ہوں۔ اتنی رقم آئی کہاں سے؟ چھوٹی آپی انم نے کان میں سرگوشی کی۔ جواباً مناہل نے اس کے پیر پر اپنا پیر رکھا تھا۔ وہ انم نے اسے خونخوار نظروں سے گھورا تھا۔ ایز یو وش بیٹا، مجھے لگتا ہے کہ میری بیٹی اب بڑی ہو گئی ہے اور اپنے مسائل بھی حل کرنا جان گئی ہے۔ تو پھر پاپا، کل میں رقم دادا کو دے دوں تو مجھے اس رقم سے ایک اچھا سا بکرا منگوا دیں گے، جو تمہارا دل کرے پاپا کی جان۔ تھینک یو پاپا، اور خوش ہوتی ہوئی کمرے کی طرف بھاگی تھی۔ بشیر ابرار سوچنے لگے کہ معلوم ہی نہ ہوا کہ بیٹی اتنی بڑی ہو گئی ہے کہ کوئی اس کے لیے ان سے سوال کر سکتا ہے۔ شہریار پتر، تیار ہے تو؟ چودھری دیدار بخت آئینے میں اپنا جائزہ لیتے ہوئے کمرے میں ایک طرف صوفے پر بیٹھے شہریار سے پوچھ رہے تھے، جو کہ کبھی ادھر اور کبھی ادھر پہلو بدل رہا تھا۔ جی دادا جی، پر مجھے لگتا ہے کہ آپ کچھ زیادہ ہی اوور کانفیڈنٹ ہو رہے ہیں۔ شہریار گھبرا رہا تھا۔ کیا بول رہا ہے؟ یا تو اردو میں بول رہا ہوں یا پنجابی میں۔ انگریزی میں گھٹ پٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرا مطلب ہے کہ آپ اس معاملے میں اپنے اوپر حد سے زیادہ اعتماد کر رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ نتیجہ وہ نہ نکلے جو آپ چاہ رہے ہوں۔ شہریار نے آسکی سے اپنے دادا جی کو اپنے نقطہ نظر سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ وہ تو رشتے آسمانوں پر بنتے ہیں، لیکن طے زمینوں پر ہی ہوتے ہیں۔ میری نیت سچی اور خالص ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ تمہیں آزادی کسی برائی کی طرف لے جائے۔ باقی اللہ مالک ہے، وہ مہربان ہے۔ بالکل درست وقت پر تشریف لائے ہیں آپ۔ بشیر ابرار اور دادوں نے ان کا دروازے پر استقبال کیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد انم ان کے لیے مشروبات لے کر آئی تھی۔ یہ تکلف کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ مٹھائیوں اور پھلوں کے ٹوکروں کو دیکھتے ہوئے بشیر ابرار مسکرائے تھے۔ ضرورت تھی پتر، خالی ہاتھ جانا ہماری رسم و رواج کے خلاف ہے۔ کھانا چودھری صاحب کی پسند کو مد نظر رکھ کر بنایا گیا تھا۔ نہاری و مغز، مسالہ پلاؤ اور زردہ۔ مزہ آ گیا۔ کھانا کس نے پکایا ہے؟ دادوں نے ریان کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ ماشاء اللہ بہن جی، اس عمر میں آپ نے ہمارے لیے بہت تکلیف اٹھائی۔ ارے بھائی، تکلیف کیسی؟ بہو اور پوتیوں نے بھی میرا ہاتھ بٹایا ہے۔ دادو محبت سے اپنی بہو اور پوتیوں کو دیکھتی ہوئی بولی۔ کھانے کے بعد دادا جی نے قہوے کی فرمائش کی تھی۔ مسز بشیر ابرار کچن میں گئی تھیں۔ اس وقت ڈرائنگ روم میں دادو، بشیر ابرار، دادا جی اور شہریار تھے۔ بہن جی، اگر آپ برا نہ مانیں تو ایک عرض ہے میری۔ جی بھائی صاحب، کہیے۔ شہریار میرے بیٹے کا سب سے چھوٹا بیٹا ہے، میرا لاڈلا ہے، ضد کر کے کراچی پڑھنے آیا تھا، اب شادی بھی یہی کرنا چاہتا ہے اور بزنس بھی، اس لیے میں گاؤں سے یہاں آیا تھا۔ پہلے تو میں اس کے کاروبار اور شادی کے خلاف تھا، مگر مناہل کڑی مجھے اچھی لگی ہے۔ اگر آپ مناسب سمجھیں تو میں چاہتا ہوں کہ بشیر صاحب میرے پوتے کو اپنا بیٹا بنا لیں۔ دادو اور بشیر ابرار کو یہ بات سن کر حیرت نہیں ہوئی تھی، کیونکہ بشیر ابرار کو دادا جی پہلے ہی اپنا ارادہ بتا چکے تھے، اور آج دادو ان کی تیاری دیکھ کر سمجھ گئی تھی کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ دادا جی مناہل پکارتی ہوئی آئی تھی۔ یہ رہے 35,000 روپے۔ 5,000 کے 7 نوٹ اس نے دادا جی کو پکڑانے چاہے، جو انہوں نے نہیں لیے۔ اچھا، مجھے ایک اچھا سا بکرا منگوا دیں۔ شہریار پتر، ذرا رحیم کو تو بلا، انہوں نے شہریار کو اشارے سے کہا تھا، جس وقت شہریار نے کال کر کے رحیم کو بلایا تھا۔ پتر، میں تیرے لیے بکرا نہیں، بکرے لایا ہوں، جو چاہے کرو، انہوں نے پیار اور شفقت سے مناہل کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ پر دادا جی کیوں؟ مناہل ہچکچائی تھی۔ مجھے نہیں چاہیے، اب بس مجھے اس رقم کا ایک بکرا منگوا دیں، ورنہ میں اپنے پاپا سے ہی منگوا سکتی ہوں۔ اتنے میں خان بابا باہر سے اندر آئے تھے۔ صاحب جی، رحیم بھائی 2 بکرے لائے ہیں۔ چودھری صاحب، میرا خیال ہے کہ یہ کچھ زیادہ ہی ہے، اور بھی ہمیں کچھ سوچنے کا موقع تو دیں۔
بشیر ابرار ہچکچائے تھے۔ سوچ لے پتر سوچ لے، جتنا بھی ٹائم چاہیے۔ پھر وہ مسکرائے تھے۔ دادو اور بشیر ابرار کے منع کرنے کے باوجود بھی وہ بکرے وہیں چھوڑ گئے تھے۔ مناہل انم اور ریان کے ساتھ بکروں کا معائنہ کرنے لگی تھی، جبکہ دادو کے کمرے میں مسز بشیر اور بشیر ابرار سر جوڑ کر بیٹھے گئے تھے۔ مناہل ادھر آؤ۔ صبح جب دادو اٹھی تو مناہل کو بکروں کے پاس لے کر پکارا۔ جی دادو، صبح کا وقت تھا، شبنم کے قطرے ان کی گھاس پر چمک رہے تھے۔ دادو کرسی پر بیٹھ گئیں اور مناہل ان کے برابر میں۔ رات بھر تم نے کیا سوچا؟ یہی کہ میں اپنے مشن امپاسبل میں کامیاب ہو گئی ہوں اور اب میں مزے سے پارٹی انجوائے کروں گی۔ کیا تم واقعی میں اتنی نادان اور بھولی ہو جتنی تم مجھے نظر آ رہی ہو؟ کیا مطلب دادو؟ مطلب یہ بیٹا، تم نے یہ نہیں سوچا کہ کوئی اتنا مہنگا تحفہ بلکہ زندہ تحفے ہمیں کیوں دے گیا؟ اس لیے کہ میں روز روز ان کے بکرے دیکھنے جا رہی تھی، اور کیا؟ بس یہی دادو، اصل بات کیا ہے آپ بتا کیوں نہیں دیتی؟ کل چودھری دیدار بخت نے تمہارا رشتہ اپنے پوتے کے لیے مانگا ہے۔ واٹ؟ اس پینڈو کے لیے؟ بری بات بیٹا، اور ایک با ادب لڑکا ہے۔ آپ نے ان کی بات سن کیسے لی؟ اور پھر یہ بکرے آپ نے گھر میں کیوں رکھ لیے؟ کیوں وہ یہی چاہتے تھے؟ مگر دادو، میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی، اور گاؤں گوٹھ کے شہریار سے تو بالکل بھی نہیں۔ وہ قطعی لہجے میں بولی۔ تمہارے پاپا کو دیدار بخت اچھے لگے ہیں اور شہریار بھی، مگر وہ لوگ اجنبی ہیں، اس لیے چپ ہیں۔ اور آپ کیا کہتی ہیں؟ یقین مانو اگر مجھے تھوڑا بھی ان کے بیک گراؤنڈ کا اندازہ ہو جاتا تو میں فوراً ہی ہاں کر دیتی، مگر میری طرف سے انکار ہے۔ بالکل اور قطعی مجھ سے کوئی بھی اس بارے میں بات نہ کرے۔ وہ اٹھ گئی تھی اور دادو تعصب سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ چودھری دیدار بخت کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ پہلی دفعہ ایسا ہوا تھا کہ ان کی سماعتوں نے انکار کا لفظ سنا تھا۔ ایک موقع تو دیتے، فیملی بیک گراؤنڈ دیکھتے، میرے گاؤں تشریف لاتے۔ بشیر ابرار کے خوبصورت سے انکار نے انہیں کافی مایوس کیا تھا۔ بزرگوار معذرت خواہ ہوں، آپ کو معلوم ہے کہ شہری زندگی اور گاؤں کے ماحول میں کافی فرق ہوتا ہے۔ پھر زبان، رسم و رواج اگر بچے نبھا نہیں کر پائے تو یہ زیادہ نقصان دہ ثابت ہوگا۔ اگر ہم ایک پڑوسی کی حیثیت سے ملتے رہیں تو یہ میرے لیے باعث شرف ہوگا۔ بشیر ابرار دھیرے لہجے میں کہہ رہے تھے۔ چودھری دیدار بخت مسکرائے تھے۔ میں نے بھی کبھی زندگی میں ہار نہیں مانی، اس لیے ایک موقع اور صحیح 1 سال ہے آپ کے پاس بشیر صاحب۔ جب تک میں شہریار کو اپنی نگرانی میں کاروبار کرواؤں گا تب تک وہ بھی تھوڑا اور سمجھدار ہو جائے گا، پھر بات ہوگی۔ اس سے پہلے کہ بشیر ابرار کچھ کہتے، چودھری دیدار بخت نے خاموش کروا دیا تھا، اور وہ چاہ کر بھی کچھ نہ کہہ سکے۔ ایکسکیوز می، کیا میں آپ سے بات کر سکتا ہوں؟ جیسے ہی اس نے زارا کے گھر کا گیٹ عبور کیا، شہریار نے برابر میں چلتے ہوئے کہا تھا۔ کیا مسئلہ ہے؟ وہ دونوں ہاتھ باندھے اس کے مقابل کھڑی ہوئی تھی۔ آئی ایم ریئلی سوری، میں نے دادا جی کو منع کیا تھا مگر وہ نہیں مانے۔ میرا خیال ہے آپ کو برا لگا۔ ٹھیک خیال ہے آپ کا۔ اگین ریئلی سوری۔ اگر آپ کے ساتھ کیا پرابلم ہے؟ آپ مجھے کیوں تنگ کر رہے ہیں؟ یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ میں بھلا آپ کو کیوں تنگ کروں گا؟ میں 1 مہینے کے ریلیشن شپ میں کوئی رشتہ داری کیسے کر سکتا؟ میرے دادا جی کی محبت اور سادگی کو غلط رنگ نہ دے۔ شہریار کو غصہ آیا تھا۔ غلط رنگ میری سادگی اور معصومیت کو دیا ہے آپ نے اور آپ کے دادا نے۔ میں نے ان کو عزت دی، احترام دیا، اور بدلے میں میری دادوں کو شک کو یقین میں بدل دیا۔ کوئی ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ محض 1 مہینے میں اس کی آواز سے تعصب جھلک رہا تھا۔ اس لیے تو میں اس سے پہلے کہ شہریار مزید کچھ بولتا، مناہل نے اس کی بات کاٹ دی تھی۔ اس لیے تو آپ نے سوچا کیسے کہ میں آپ جیسے دیہاتی پینڈو سے شادی کروں گی؟ اس بار مناہل کے لہجے میں نخوت ٹپک رہی تھی۔ آپ ہوش میں تو ہیں مناہل صاحبہ؟ شہریار کا لہجہ سخت ہوا تھا۔ میں دیہات میں پیدا ضرور ہوا ہوں، اس میں کوئی برائی بھی نہیں ہے، لیکن نہ ہی میں ان پڑھ جاہل ہوں اور نہ ہی پینڈو۔ آپ کو اپنا دماغ درست کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ہاں، اس لیے کہ آپ میرے دادا جی کو بہت اچھی، سادہ اور معصوم لگی ہیں، اس لیے انہوں نے پوتے کا رشتہ مانگ لیا۔ ہاں، شاید اگر میں آپ سے افیئر چلاتا، آپ کی مسرت کو انجوائے کرتا تو شاید آپ خوش ہو جاتی۔ شہریار صاحب حد میں رہیں، یہی بات میں کر رہا ہوں۔